اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ممکن ہے کچھ ڈھکے چھپے لوگ ہمارے بھی دشمن بن جائیں، کیونکہ کسی کی کمائی پر جب لات لگتی ہے تو وہ آپ کو اپنا دشمن ہی سمجھتا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا اور ایمان ہے کہ وہی ہمارا محافظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کالا جادو کرنے یا سفلی عامل بننے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ اسلام چھوڑنا ہے۔ یہ بات ہم اتنے وثوق سے اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ دور جہالت میں جب جادو پر مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت دلچسپ اور پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسلام میں رہتے ہوئے انسان شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے پر شیطانی دنیا میں کامیاب نہیں۔ شیطان بہت ہی کڑی کفریہ اور شرکیہ شرائط عائد کرتا ہے، جس پر پہلے سے عاملین تو عمل پیرا ہوتے ہی ہیں، مگر جادو کے توڑ یا جوڑ کے لیے آنے والے عام لوگ بھی بچ نہیں پاتے۔ جادو وغیرہ کے علاج کے لیے ایک بڑی غلط فہمی سادہ لوحوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ کالے جادو کو کالا جادو ہی کاٹتا ہے۔ اسی غلط فہمی کے تحت یہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ وہ عاملین ان کو ایسے عقائد و اعمال پر مجبور کرتے ہیں جس کے بارے وہ عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتے، مگر یہاں اولاد کی خاطر یا پریشانیوں سے تنگ آ کر مجبوری کے تحت جان چھڑانے یا کسی کے حسد میں اسے نقصان پہنچانے کا واحد حل یہی نظر آتا ہے کہ بس جادوگر جو کہہ رہا ہے کرتے جاؤ۔ کچھ ہی وقت میں اتنا آگے نکل چکے ہوتے ہیں کہ پھر ہوش میں آ کر واپس لوٹنا آسان نہیں رہتا، ماں سوائے جسے اللہ ہدایت دے۔ جادو سے علاج کرنے والوں کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ وہ معالج جو ٹونے ٹوٹکے، شعبدہ بازی، متاثر کن قسم کے کرتب دکھا کر اور فال نکال کر علاج کرے، ہاتھ کی صفائی سے سوئیاں، کیل، بال، دھاگے، تعویذات اور پتلے وغیرہ نکالے، یا کیمیائی مواد سے کوئی چیز جلا دے، یا خاص قسم کی بوٹی سنگھا کر بے ہوش کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ معالج جو جنوں، شیطانوں، ستاروں اور سیاروں کی غیر مرئی قوتوں کی مدد حاصل کر کے عقل کو حیران کرنے والے طلسمات سے جادو کا علاج کرے۔ سفلی اور کالے جادو کے حقیقی عاملوں اور شعبدے بازوں میں واضح فرق ہے۔ ملک بھر میں اپنی دکانیں سجا کر بیٹھے عاملوں کی 99% تعداد جعلی ہے، جو مختلف شعبدے دکھا کر سادہ لو عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ مثلاً کیمیکل کے ذریعے بغیر تیلی کے آگ لگا دینا، سرنج کے ذریعے لیموں کا رس نکال کر پھر سرنج کی مدد سے ہی اس میں سرخ رنگ بھر کر لیموں میں خون ٹپکاتا دکھانا۔ اس کے برعکس اصل عامل اور حقیقی سفلی گر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس معاملے میں وہ سخت رازداری برتتے ہیں اور ہمیشہ اپنے قابل اعتماد کارندوں کے ذریعے ہی بھروسے کی پارٹیوں سے سودا کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی اجنبی کے سامنے اعتراف نہیں کرتے کہ وہ سفلی گر ہیں یا کالے علوم کے ماہر۔ اکثریت ایسے سفلی گروں کی بھی ہے جو خود کو بظاہر روحانی عامل ظاہر کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کالے جادو اور سفلی کا کام کر رہے ہیں۔ ہر جادوئی عمل ضروری نہیں کہ سفلی ہو۔ سفلی عمل کا مقصد انسانیت کو سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ سفلی عمل کے لیے غلیظ اور ناپاک رہنا اولین ہے۔ اس کی سب سے کڑی 2 شرائط ہوتی ہیں۔ ایک، اللہ کے ہر حکم کا الٹ کر کے اللہ کو ناراض کرنا۔ دوسرا، ہر وہ گھٹیا ترین کام جس کا شیطان مطالبہ کرے اسے ہر حال میں پورا کرنا۔ اب وہ گھٹیا کام اس نوعیت کے ہیں کہ جن کی تفصیل ہمیں یہاں بیان کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جہاں آپ کی سوچ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی غلاظت شروع ہوتی ہے، جس کی پھر کوئی حد نہیں۔
جادوگر 4 غیر شرعی طریقوں کے ذریعے مریض کے جسم سے جادو اور جنات کو نکالتا ہے۔ پہلا طریقہ جنات اور شیاطین کی خوشنودی کے ذریعے مریض سے بعض شرکیہ اور حرام کاموں کا ارتکاب کروا کے وہ جنات کی خوشنودی چاہتے ہیں، مثلا جنات کے نام پر صدقہ و خیرات اور جانور ذبح کروائے اور حرام چیزوں کے استعمال کا کہے۔ دوسرا طریقہ جنات اور شیاطین سے صلح کے ذریعے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مریض کے اہل خانہ ایک روٹی پر نمک رکھ کر اسے فضا میں اچھالتے ہیں۔ اسے شیاطین کے ہاں جنوں کے لیے قربانی کہا جاتا ہے۔ اس سے گویا شیطان، جنوں اور جادو سے متاثرہ شخص کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اور وہ اس سے اپنے نام کی قربانی لے کر اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے کاموں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور ان کے ارتکاب میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے، حالانکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور ایمان کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ رقص و سرور کی ذریعے جن نکالنے کا یہ طریقہ بدترین اور آزمائش کن ہے۔ یہ بھی وہ طریقہ ہے جس میں شرکیہ اور غیر شرعی افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ رقص و سرور کی اجتماعی محافل، دوران رقص بے حیائی کا ارتکاب، مخلوط دھمال، مدہوش کن خوشبو اور شمع جلانا، اسی طریقہ میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک رسم سی ہے، اس میں شیاطین کی پرستش کی جاتی ہے اور آخر میں حاضرین محفل میں سے ایک شخص غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیح مریض کے سر پر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا خون آسیب زدہ شخص کے جسم پر ملا جاتا ہے اور آخر میں ایک عورت تمام مردوں کے سامنے برہنہ ہوتی ہے۔ مختصر بات یہ کہ اختلاط، رقص و سرور، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا اور شیطان کی پرستش کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھا طریقہ جادوئی جبر کے ذریعے، اس طریقے سے جادو کو جادو کے ذریعے ہی ختم کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عامل مریض کے اندر موجود جن کو بھگانے کے لیے بڑے اور طاقتور شیاطین کی مریض سے پوجا پاٹ کروا کر یا وفا کی قسمیں وعدے دلا کر بڑا شیطان مستقل طور پر اس پہ مسلط کر دیتا ہے، جو بظاہر تو اس کو سکون دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے دین و دنیا کو برباد کر دیتا ہے۔ مذکورہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے جادو زدہ مریض کا علاج کیا جائے تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ اس سے جن نکلنے کی بجائے اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے جیسا ایک ناپاک جسم مل جاتا ہے جو کسی بھی طرح کے حرام کام کے ارتکاب میں ہچکچاہٹ نہیں دکھاتا۔ شیاطین انسانوں کے ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے دھوکہ دہی اور ناٹک سے بھی کام لیتے ہیں۔ مثلا عامل کے کہنے پر مریض کے منہ سے مختلف آواز میں رونا دھونا مچانا، جھوٹے وعدے کرنا کہ اب تنگ نہیں کروں گا، قبول کرنا کہ آج سے تیرا غلام، اب جو تو کہے گا وہ کروں گا، ظاہر کرنا کہ اب تو میں قید ہو چکا ہوں اور بے بس ہوں، تکلیف کی شدت سے چیخو پکار وغیرہ۔ اس طرح کے کام کر کے مریض اور اس کے اہل خانہ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ بہت ہی پہنچا ہوا عامل ہے کہ جن سے قبول کروا لیا، حالانکہ یہ محض ایک ٹیم ورک پر مبنی نوٹنکی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب جو علامات میں بتانے جا رہا ہوں ان میں سے کوئی علامت اگر کسی علاج کرنے والے کے اندر پائی جاتی ہو تو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے۔ ایسے شخص سے علاج کروانا بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 1، روحانی معالج مریض، اس کی والدہ یا سلسلہ نسب میں سے کسی کا بھی نام پوچھے۔ نمبر 2، روحانی معالج مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا، قمیص، ٹوپی، رومال یا تصویر وغیرہ منگوا لے۔ نمبر 3، جادوگر دوران علاج سمجھ میں نہ آنے والے کلمات زبان سے ادا کرے۔ نمبر 4، مریض کو بعض جائز و حلال چیزوں کے استعمال سے روکے۔
مثلاً بڑا گوشت نہیں کھانا، خوشی یا فوتگی پر نہیں جانا، اتنے دن نہانا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، جادو والے طلسم لکھے، تعویذات تیار کر کے دے، ان پر خانوں والی شکلوں میں حروف و اعداد لکھ کر دے، اللہ کا کلام تحریر کر کے اس کو کاٹ کاٹ کر استعمال کرنے کی تلقین کرے، یا کلام اللہ الٹا لکھنے کو کہے اور غیر اللہ کی قسم دلا کر باحق فلاں بن فلاں پڑھے یا لکھ کر دے۔ نمبر 6، غیر محرم عورتوں کو چھوئے اور خلوت علیحدگی میں علاج کرے۔ نمبر 7، کسی جانور یا پرندے کو ذبح کرنے کا مطالبہ کرے اور اس کا خون مریض کے بدن پر ملنے کا کہے، یا اس کی بھینٹ کسی ویرانے میں جا کر چڑھانے کو کہے۔ نمبر 8، روحانی معالج نے چلہ کشی کر کے اپنے مخصوص جنات رکھے ہوں اور پھر انہیں کسی بھی صورت میں حاضر کر کے ان سے متعلقہ امور میں مدد لے۔ نمبر 9، مریض کو کچھ ایسی چیزیں دے جنہیں زمین یا قبرستان میں دفن کرنے یا لٹکانے کا کہے۔ نمبر 10، صحیح اسلامی عقائد اور صوم و صلات سے لاپرواہی برتے، دینی وضع و قطع سے غفلت اختیار کرے اور حلال و حرام کے درمیان امتیاز روا نہ رکھے۔ نمبر 11، کسی بھی قسم کی منشیات کا شکار ہو۔ اور نمبر 12، کسی بھی طرح کے غیر شرعی عمل پر مجبور کرے یا خود ارتکاب کرے۔ یاد رکھیں، شیطان کا اول کام وسوسے ڈالنا ہے، مگر انسانوں کی اپنی کوتاہیوں کنٹرول دینے کی جانے انجانے رضامندی، وہ شرکیہ عقائد و اعمال جن کے ذریعے شیطان کی پرستش کر کے اسے اختیار دیا جانا وغیرہ، سب وہ باتیں ہیں جن کی بدولت جادو اور جنات کے ذریعے یہ مخلوق بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر ویڈیو بنانے کو مزید بہت کچھ ہے، مثلاً کتابی چلے اور جنتر منتر، کالی دیوی کا جان لیوا عمل، دست کی ہڈی، خونی ہانڈی، قبر و شمشان کے چلے، بنگال کا خطرناک جادو ڈھائیا، ذکری قوم کا ہلاک کر دینے والا عمل، حمزات کو قابو کرنا، بھانمتی کے پتلے کا ٹونا، موکل کو قابو کرنے والے چلے، دیوتاؤں کا بلی و بھینٹ چڑھا کر کام نکلوانا وغیرہ پر بہت سے مضمون لکھے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تو ہم نے لوکل طریقے ہی ویڈیو میں شیئر کیے ہیں۔ اگر ہندو مت، عیسائی، یہودی، افریقی، انڈیجینیس اور شمالی امریکی ووڈو وغیرہ سب پر ویڈیو بنائی جائے تو نہ جانے کتنی لمبی ویڈیو، کتنا زیادہ وقت درکار ہو، مگر چونکہ ہمارے ناظرین کا ان سے کبھی واسطہ پڑنا ہی نہیں ہے تو خبردار کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اسی پر اکتفا کیا جانا درکار تھا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے ہر طرح سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے ایسے کسی بھی معاملے کی ضد چڑھ چکا ہو تو اللہ اسے ہدایت دے کہ تائب ہو کر راہ راست پر واپس آ جائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کریں، رائے اپنی لازمی دیں کمنٹ سیکشن میں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔